أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة. میرے ایماندار بندوں کو یہ حکم دے دو کہ وہ نماز کو قائم کریں. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاة. دین جو ہے اس کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسلام کا جو خیمہ ہے، اس کے ستون جو ہے وہ نماز ہے. اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادہ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. وإقام الصلاة اور نماز کو قائم کرنا، وإيتاء الزکاة اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وحج البیت اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. 5 نمازیں اللہ نے مقرر کی ہیں ہر مسلمان پر. جو شخص ان کو ہلکا نہیں جانتا بلکہ ان کی اہمیت سمجھتا ہے اور ان کو ادا کرتا ہے بر وقت، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. اور جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، بلکہ وہ عذاب کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے دے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس پر کوئی اپنی رحمت نازل فرمائے. یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن شعیب
عن ابیہ عن جدہ، اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ یہ مار جو ہے عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ انسان چائے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتا ہے، کپ ٹوٹ جاتا ہے، باپ بیٹے کو مارتا ہے، ٹھیک ہے ادب سے کھلانا چاہیے لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر نماز کی وجہ سے کہ نماز نہیں پڑھتا، اگر والد اپنے بیٹے کو سرزنش کرتا ہے، اس سرزنش کا بھی اللہ جل شانہ ثواب لکھ لیں گے، کیونکہ انسان کی جب نیت خالص ہو جائے اور اللہ کے احکام کی پابندی کر لے تو اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشہ، جو رات کو اپنی چارپائی کی طرف آتا ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، اگر سوئے گا نہیں تو بیمار ہو جائے گا، اپنی چارپائی کی طرف سونے کے لیے آتا ہے، وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، لیکن رات کو نیت کر کے سوتا ہے۔ کیا نیت کرتا ہے؟ کہ صبح کو اٹھ کے میں تہجد پڑھوں گا، خواہ 2 رکعتیں ہی پڑھ لے، اللہ اس کا ذاکروں میں نام لکھ دیتا ہے، اور وہ غافل نہیں ہوتا۔ جب یہ نیت کر کے سو جاتا ہے، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، نیند غالب آ جاتی ہے، حَتَّى يُصْبِحَ، اور صبح ہو جاتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلا، صبح اٹھ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو نیت کی تھی تہجد کی، وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، کتب لہ ما نوی، میرے بندے کی نیت خالص تھی، ساری رات کی تہجد لکھ دو۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، صرف نیند جو ہے وہ سویا ہے، تہجد نہیں لکھی بلکہ یہ نیند اس کی ضرورت تھی۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا کے لکھ دو۔ تو عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ جابر روایت کرتے ہیں، ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان ایک چیز کا ہی فرق ہے کہ مومن نمازی ہوتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اور فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جانتا بوجھتا اس نماز کا انکار کر دیتا ہے اور کلیاً اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وفی روایت اخرى فقد خرج من الملت الاسلامیہ، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نماز کی بابت، ان اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا حساب نماز کا ہوگا۔ وَإِنْ صَلُحَتْ، اگر نماز اس کی درست نکل آئی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ وَإِنْ فَسُدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز ہی اس کی صحیح نہ نکلی تو عزیزان گرامی وہاں نقصان اور خسارہ اس کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء، ذرا مجھے بتلاؤ ایک آدمی ہے اس کے گھر کے سامنے اس کے دروازے پر نہر ہے، اگر نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 مرتبہ غسل کرے اور پھر بھی اس کے جسم پر میل کچل رہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، یہی نماز کی مثال ہے جو 5 نمازیں بر وقت پڑھ لیتا ہے، جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے سے میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے سے انسان کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو عزیزان گرامی یہ نماز کیسے ہم نے پڑھنی ہے؟
اور نماز کس کو کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، آج اسی کی بابت ہم کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ نماز جس کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، یہ یصلی صلاۃً سے ہے، جس کا مطلب ہے نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، دعا کرنا، متوجہ ہونا، برکت دینا اور رحمت۔ کیا مطلب؟ نماز کو نماز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں دعا کی جاتی ہے، اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے اور قلب و قالب سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس کے باعث دنیا میں برکت اور دنیا زندگی میں راحت و سکون آ جاتا ہے اور قیامت کو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ مالک ابن حویرث روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، اسی کی تفصیل ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اسباغ الوضوء، وضو کو مکمل کرنا ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہونا چاہو تو وضو کو مکمل کیا کرو، اگر وضو نہیں ہے تو میرے بھائی نماز نہیں۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، کوئی بھی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، اور کوئی بھی صدقہ حرام کے مال اور غلول جو ناجائز مال ہوتا ہے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا کام وضو کرنا ہے۔ دوسرا کام، ہم نے قبلہ کی طرف رخ موڑنا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھنا ہے۔ اس لیے جتنی بھی مساجد ہیں ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ سبب کیا ہے کہ ساری مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بیٹیاں جس طرح ماں کی طرح ہوتی ہیں، تمام مساجد جو ہے ان کو ہم بیت اللہ کی طرف بناتے ہیں۔ کوئی مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی ہو تمہیں چہرہ کرنا ہے تو بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے ہم نے تیسری بات کا اہتمام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ الاہتمام بالسترہ، عموماً جس میں ہم غفلت کرتے ہیں، سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سترہ کس کو کہتے ہیں؟ اس رکاوٹ کو، اس حاجز کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ فلیدن منها، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو آگے کوئی اوٹ بنا لے، کوئی سترہ رکھ لیا کرے اور سترے کے قریب ہو کر نماز پڑھا کرے۔ کیسا سترہ، کتنا قریب ہونا چاہیے؟ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، كان بين مصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين الجدار ممر الشاة، اللہ کے رسول جہاں نماز پڑھتے تھے اور جہاں دیوار، چونکہ ان کا سترہ ہوتی تھی، دیوار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے درمیانی جو وقفہ ہوتا تھا، فاصلہ، وہ اتنا ہوتا جہاں سے بکری گزر جایا کرتی۔ اور سترہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، مثل موخرۃ الرحل وفی روایت اخرى مثل مؤخرۃ الرحل، جتنا کسی گدھے پر یا گھوڑے پر آپ نے دیکھا ہوا ہے خچروں پر عموماً کجاوا رکھا جاتا ہے، اور کجاوے پر بیٹھنے کے لیے پیچھے جو لکڑی لگائی جاتی ہے جہاں ٹیک لگا کے انسان بیٹھتا ہے، اتنی اونچی لکڑی یا کوئی بھی چیز آپ ضرور رکھیں۔ کیوں؟ لا يقطع الشیطان علیہ صلاۃ، تاکہ آگے سے گزرنے کی وجہ سے نماز نہ ٹوٹنے پائے۔ لیکن عزیزان گرامی،
عموماً ہم سے غفلت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طریقہ تھا؟ جب اذان ہو جاتی کانوا یبتدرون الی السواری، ستونوں کے پیچھے آ جاتے، کیونکہ ستون کو سترا بنا کے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض صحابہ اونٹ کو بٹھا کر نماز پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد میں سترے کا اہتمام نہیں کیا، میدان میں جب عید پڑھائی اپنے نیزے کو سامنے گاڑ لیا اور فرمایا کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، کیونکہ شیطان جو ہے نماز کو توڑ دیتا ہے. اور جو شخص جان بوجھ کر آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، لَأَن يَقِفَ 40، تو 40 دن یا مہینے یا سال کھڑا رہے اور کبھی بھی اس کے آگے سے نہ گزرے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آگے سے گزرنا چاہے فَلْيَدْفَعْهُ فِي نَحْرِ، اس کے سینے پہ مارو، اس کو روکو. اگر نہیں باز آتا تو پھر اس کو زبردستی روکو. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے اور تمہاری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، سترے کا اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد تسویۃ الصفوف، چوتھا کام جو کرنا ہے صفوں کو سیدھا کرنا ہے. صفوں کو کیوں سیدھا کرنا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، صفوں کو سیدھا کیا کرو. فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، نماز مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب صفیں سیدھی ہو جائیں. وفی روایت اخری فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے اور نماز قائم ہوتی ہی اس وقت ہے جب صفیں سیدھی ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، صفوں کو قائم کیا کرو. کیسے قائم کیا کرو؟ فإنی اراکم من وراء ظہری، مسلم کی روایت ہے یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. ختم نبوت جو دو کندھوں کے درمیان تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں وہ مہر نبوت کیسی تھی؟ مثل بیضۃ حمام، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان تھی. اللہ کے رسول اس میں سے پیچھے کی طرف بھی دیکھا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں، صفیں سیدھی کیا کرو. چنانچہ صحابی کیا کہتے ہیں كان احدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، جب حکم آ گیا کہ صفوں کو سیدھا کرو، ہم میں سے ہر ساتھی اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا چپکا لیا کرتا تھا. اور عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو ملا کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہوتا ہے اللہ کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے. اور جو صف کو توڑ دیتا ہے وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کا تعلق بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها، تم کیوں نہیں صفیں بناتے اس طرح جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں بناتے ہیں. پوچھا گیا وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یتمون الصفوف الاول، پہلے وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. ویتراصون فی الصف، اور آپس میں اس طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہی نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو مساوات کا سبق دیتی ہے. کوئی امیر ہو غریب ہو، ایک ہی صف میں کھڑا کر کے اللہ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں تمہارے سب کے خون برابر ہیں. اگر کوئی عزت والا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہو اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے. مال و دولت یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے تمام کو ایک ہی صف میں ملا کر محبت پیدا کرنے کے لیے، آپس میں الفت اور مودت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا کہ مل کر کھڑے ہو جاؤ. عزیزان گرامی، تسویۃ الصفوف کے بعد انسان چونکہ نیت کر کے آتا ہے
اب صفے سیدھی ہوگی ہیں، آپ نے دل سے نیت کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو عمل قابل قبول ہے، اس میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو، دکھاوا مقصود ہو، شہرت مقصود ہو، تو عزیزان گرامی کھپنے کی بات ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ صبح سے لے کر انسان شام تک محنت کرتا ہے، اگر مالک جو ہے اس کو اجرت دینے سے انکار کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنی ہی جانیں قیامت کو محنت کر کر کے تھک جانے والی ہوں گی لیکن جہنم میں چلی جائیں گی۔ سبب کیا ہے؟ نیت خالص نہیں ہوگی۔ مقصود یہ ہوا کہ لوگ مجھے کہے کہ نماز پڑھتا ہے، لوگ مجھے کہے کہ بڑا نیک ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہر کام میں یہ نیت کیا کریں، الہی ہماری قوت نہیں، ہماری نیت کو اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے۔ نیت کو خالص کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل کو، اخلص نیتک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، تھوڑا عمل بھی تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ نیت کے خالص ہونے کا درجہ ہے۔ عزیزان گرامی، نیت کیسے کرنی ہے؟ زبان سے بول کر نیت نہ اللہ کے رسول نے کی ہے نہ صحابہ نے کی ہے۔ ان محل النیت القلب، اسی حدیث جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسی کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے اور 852 کو فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان محل النیت القلب، نیت کا مقام اور محل جو ہے وہ دل ہے۔ تو نیت کیسے کرنی چاہیے؟ دل سے انسان نیت کرے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اور انسان جب مسجد میں آتا ہے تو نیت ہوتی ہے تو آتا ہے، وگرنہ ویسے کیسے آتا ہے؟ تو بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی، نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کیا حکم دیا؟ اذا قمت الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف منہ کر لو، ثم کبر، پھر تکبیر کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ وہ طریقہ اللہ اجل اور دیگر الفاظ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو سب سے پہلے ہم کرتے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں سارے بھائی۔ اور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے پیچھے چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر، جب اللہ کے رسول نماز شروع کرتے تو تکبیر اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے۔ تکبیر کہنے کے بعد ہم نے اگلا کیا کام کرنا ہے؟ رفع الیدین۔ رفع الیدین کا مطلب کیا ہے؟ دو ہاتھوں کو اٹھانا۔ کیوں اٹھانا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم نے مالک مانا ہے، خالق مانا ہے تو تجھے مانا ہے، اگر سچا نبی مانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کندھوں کے برابر۔ کب؟ اذا افتتح الصلاة، جب نماز کو شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کو جانے لگتے تب بھی اپنے کندھوں کے برابر ہاتھوں دونوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اٹھتے تو پھر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اور اگلی روایت میں آتا ہے، وہ بھی مسلم کی روایت ہے اور یہ بخاری مسلم کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب دو رکعتیں انسان پڑھ لیتا ہے، تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے اللہ کے رسول تو تب بھی کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ یا کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو لے جاتے
اور ایک روایت میں آتا ہے حتی یحادی بہما اذنیہ، یا کانوں کے برابر لے جاتے۔ عزیزان گرامی، دو ہی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم اور بخاری کی روایات میں ہم تک پہنچے ہیں، یا تو کندھوں کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، یا کانوں کے برابر، یہ جو کانوں کی لو ہے۔ عزیزان گرامی، آپ میرے بھائی ہیں، حقیقت بات یہ ہے، احادیث کو اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے کانوں کے اوپر ہاتھ کیا۔ دو ہی طریقے آئے ہیں، حتی یحادی منکبی، کندھوں کے برابر، حتی یحادی بہما اذنی، اپنے کانوں کے برابر۔ پھر تکبیر کہنے میں اور رفع الیدین کرنے میں بھی تین طریقے ہیں۔ آپ پہلے ہاتھ اٹھا لیں پھر اللہ اکبر کہیں، یا پہلے اللہ اکبر کہیں پھر اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر لے جائیں۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا تیسرا یہ بھی طریقہ تھا، ہاتھوں کو بھی اٹھاتے اور ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، جن میرے بھائیوں کو اس بات میں اشکال ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا تھا کیونکہ صحابہ نے بت رکھے ہوتے تھے تو بتوں کو گرانے کے لیے، ذرا سوچئے کیا مطلب اس بات کا؟ کیا صحابہ منافق تھے؟ یہی مقصد ہے نا کہ اگر نبی پر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے اور ان کو مارا پیٹا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا، گھر بار رشتہ دار ان سے دور ہو گئے، پھر بھی وہ منافقت کرتے تھے، بتوں کو لے کر آتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ پہ تان ہے، یہ صحابہ کو گالی ہے۔ کیا صحابہ کے ایمان سے بڑھ کے کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم احد پہاڑ جتنا مال بھی خرچ کر دو لیکن صحابی ایک ٹوپا جو ہے اگر خرچ کر دے تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور کتنا ہے، آج کسی یونیورسٹی سے ایک بچہ فارغ ہوتا ہے، وہ سند دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہاں سے سند ملی؟ قرآن نے سند دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اتنے پیارے ساتھی تھے اللہ کے رسول کے کہ وہ اللہ پہ راضی اور اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ سند تو ہو تو ایسی ہونا۔ اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ جو ہیں وہ بت رکھ کے آتے تھے، میرے بھائی یہ صحابہ پہ طعن ہے، ان پہ الزام ہے۔ اور یاد رکھنا جو صحابہ کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، تو عزیزان گرامی اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور والملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات کی اس پہ لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ بت لے کر آتے تھے یہ غلط بات ہے، نہ قرآن میں یہ لکھی ہے نہ کسی حدیث میں لکھی ہے۔ اور تلخیص الحبیر میں بعض ساتھیوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آخری زندگی تک کی، دیکھو حدیث کو اٹھاؤ، اس میں لکھا ہے ما زالت حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے آخری نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی ہے اور نبی کی پیاری سنت ہے۔ عزیزان گرامی، 10 ہجری کو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سردیوں میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کانوا یرفعون ایدیہم، کہ صحابہ کرام سردیوں میں اوپر انہوں نے چادریں لی ہوتی تھی، چادروں کے نیچے سے بھی ہاتھوں کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ حکم یہ تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر نماز پڑھنا چاہتی ہو تو میری طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، تب قبول ہوگی۔ کیسے بلا؟ اگر نماز نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ کیسے؟ میں آپ کو صرف 3 مثالیں چھوٹی چھوٹی سنا کے بات کو واضح کرتا ہوں۔ المقال یتضح بالمثال، کوئی بات مثال سے صحیح واضح ہوتی ہے۔ آپ ٹوپی بنانے کے لیے کسی ماہر کو دیتے ہیں کہ ٹوپی بنا دو، آپ کہتے ہیں ڈیزائن یہ ہونا چاہیے، وہ ساری رات کام کرتا ہے، صبح آ کر ٹوپی پیش کر دیتا، آپ کہتے ہیں لو میں نے تو اس طرح کہا تھا ڈیزائن، آپ نے یوں کر دیا، لے جاؤ اسے واپس۔ کہتا ہے بھائی میں نے ساری رات محنت کی، اور لے جاؤ اسے۔ ٹوپی آپ کو پسند نہیں میرے بھائی، جو آپ کی سوچ کے مطابق نہیں بنائی، اس نے محنت بھی کی ہے، تو اللہ کی بھیجی ہوئی عبادت
جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی اللہ کو کیسے قبول ہو جائے گی؟ اور جو لوگ کیا کہتے ہیں نہیں ایسے کرنا چاہیے، عزیزان گرامی صحابی رسول بھی اگر کام اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف کرے تو وہ بھی مردود ہے۔ کیسے بلا؟ اٹھاؤ بخاری، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا، فتقالوها، کہنے لگے یہ تو تھوڑی عبادت ہے۔ ایک کہنے لگا آج کے بعد میں روزے رکھوں گا، انی اصوم ولا افطر، میں کبھی نہیں روزہ چھوڑوں گا۔ ایمانداری سے بتائیے روزہ رکھنا اچھی بات ہے کہ بری؟ صحابی کی نیت نیک تھی یا بری؟ اور آپ جانتے ہیں ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے قیامت کے دن جہنم سے 70 سال اس کے چہرے کو دور کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی کہتا ہے میں آج کے بعد ساری رات تہجد ہی پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایمانداری سے بتانا اچھی نیت ہے کہ بری؟ صحابی نیت کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں سلام عام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو اور تہجد پڑھا کرو۔ کیا ملے گا؟ تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا اچھا صحابی نے کام کیا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، دین کے لیے وقف ہو جاؤں گا۔ ایمانداری سے بتانا نیت خالص تھی کہ نہیں؟ کام اچھے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، غصے میں آ گئے، کہتے انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں زیادہ متقی ہوں، میں زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ انی افطر و اصوم، میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو تہجد پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تم کہاں سے دین لے کے آگے ہو؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ میری امت سے خارج ہے۔ عزیزان گرامی مسلم کی روایت ہے، صحابہ میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں، حکم ہو گیا میدان جہاد میں قوت کی ضرورت ہے، روزہ افطار کر لو۔ بعض صحابیوں نے کہا ہمارے پاس قوت ہے، شوکت ہے، نجدت ہے، ہم تو نہیں افطار کرتے، ہم جہاد کا بھی اجر لینا چاہتے ہیں، روزے کا بھی اجر لینا چاہتے ہیں۔ نیت خالص تھی کہ نہیں؟ خالص تھی نا۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلتا ہے، اللہ کے رسول غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں نے روزہ افطار کر لیا اور انہوں نے ابھی تک افطار نہیں کیا۔ اولئک هم العصاة، اولئک هم العصاة، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ صحابی کو گنہگار کہہ دیا، حالانکہ نیکی کی نیت تھی۔ اس لیے عزیزان گرامی، جو بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے اگر وہ ثابت ہے تو اس کو چھپا کر ہم کمائیں گے کیا؟ اور جو ثابت نہیں اس کو دین میں شامل کر کے ہم کمائیں گے کیا؟ اور جو ثابت ہو چکی ہے اس کو ہم چھپا کیسے سکتے ہیں؟ ان کو چھپا کر ہم جائیں گے کہاں؟ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آخری مثال میں آپ کو جھٹکے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ پاکستان کے کچھ رہنے والے ہیں، کچھ انڈیا کے رہنے والے ہیں، سب مسلمان میرے پیارے بھائی ہیں، اللہ سب کی زندگی میں برکت فرمائے۔ اپنے اپنے ملک کے حالات کو آپ جانتے ہیں، مقروض ہے نا، چلو پاکستان کی مثال، مقروض ہے نا، یہ سارے ساتھی بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں بھائی تم ین بناؤ، تم ڈالر بناؤ، تم ٹپس بناؤ، تم جو ہے یورو بناؤ، اور تم جو ہے دینار بناؤ، تم جو ہے ریال بناؤ۔ کیوں؟ حب الوطن من الایمان وان کان لا اصل له، کہتے ہیں حدیث ہے، اگرچہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، تو وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا قرض اتارنا چاہیے۔ اگر ہم سارے بھائی یہ فیصلہ کر لیتے ایک ڈالر بنا رہا ہے، ایک ین بنا رہا ہے، ایک کپ بنا رہا ہے، ایک دینار بنا رہا ہے، اگر اتنی کوانٹٹی پوری ہو جائے جتنا پاکستان پہ قرض ہے، ہم یہاں سے رنگ کرتے ہیں پاکستان کے صدر کو، جی ہم چونکہ پاکستانی ہمیں بڑی سچی محبت ہے تو ہم نے اتنا پیسہ تیار کر لیا ہے، یہ لو قرض ادا کر دو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں پروٹوکول دیا جائے، لیکن کیا ہوگا اگر ہم پاکستان میں ہیں تو عزیزان گرامی اس پورے علاقے کو کیا کرے گی فوج؟ بولے بھائی، گھیر لے گی۔ بعد میں کیا ہوگا؟ ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا،
اور بھائی میں حب الوطنی من ایمان پہ عمل کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پیسہ دیا، وہ کیا کہیں گے؟ بدماشی بھی کرتے ہو، آگے سے باتیں کرتے ہو، تم نے جو ڈالر تیار کیا ہے وہاں یونائٹڈ اسٹیٹ کی مہر نہیں ہے، تم نے جو پیسہ تیار کیا وہاں پاکستانی کنگڈم کی مہر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، لیکن مہر نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کروایا؟ ہمیں اریسٹ۔ وہ عبادت، وہ طریقہ، وہ عمل جس پہ نبی کی مہر نہ ہوئی، قیامت کو تمہیں اریسٹ کروائے گا، چھوڑا نہیں سکتا۔ یقین کر لو عزیزان گرامی۔ اور میرے بھائیوں، جس کے پاس پیسے ہونا وہ اپنے پیسے دنیا کو نہیں دکھاتا، اور جس کے پاس پیسے نہ ہونا وہ کوکو کولا اور پیپسی کے ڈھکنے جیب میں ڈال کے کھٹکھٹاتا ہے۔ جس کے پاس قرآن آ گیا ہے، سچی اور صحیح حدیثیں آ گئی، ان کو لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے نہیں میرے بھائی۔ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی، رفع الیدین کرنی ہے۔ رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر ان کو رکھنا کہاں ہے؟ ان کو سینے پہ رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وائل ابن حجر روایت کرتے ہیں، فنظرت الی، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا، فکبر، انہوں نے تکبیر کہی، فرفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی حازتا باذنیہ، دونوں کو اپنے کانوں کے برابر لے گئے، ثم وضع یدہ الیمنی، پھر اس دائیں ہاتھ کو کہاں رکھا؟ علی کفہ الیسری، یہاں رکھا۔ اور دوسرا طریقہ والرسغ، جوڑ پر جوڑ رکھنا، والساعد، اور پورے بازو پہ بازو رکھنا۔ طاؤس روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی الیسری ثم یشدہما علی صدرہ، دونوں ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پہ رکھتے اور دونوں کو سینے پہ مضبوطی سے رکھ لیتے۔ سینہ کہاں ہے؟ کون بتائے گا یہ سینہ کہاں ہے جی؟ سینہ یہاں ہوتا ہے کہ یہاں ہوتا ہے؟ کیوں جی، کہاں سینہ ہوتا ہے؟ یہاں ہی ہوتا ہے نا۔ اور ایک بات بیان کر کے آگے چلاتا ہوں، حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، ثلاث من خصال النبوہ، تین چیزیں نبوت کی خصلتیں ہیں، وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا، یہ نبوت کی خصلت ہے۔ کون ساتھی تجربہ کر سکتا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، اور فطرت عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ میں آپ کو معذرت کے ساتھ کھڑا ہو کے چیک کروا دیتا ہوں، کسی کی بات نہ مانو میرے بھائی، اس حدیث میں دیکھو، وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ دایاں ہی اوپر رکھتے ہیں نا، بایاں تو نہیں نہ رکھتے یوں کر کے۔ دایاں کب تک دایاں بائیں پہ رہے گا؟ جب آپ سینے پہ رکھے تو ابھی دایاں ہے، جیسے جیسے نیچے جاتے جائیں گے اب اوپر کون سا ہے؟ بایاں اوپر آ رہا ہے نا، اب دایاں تو نیچے چلا گیا ہے۔ وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، یہ نبوت کی خصال میں سے ہے کہ دایاں اوپر ہو۔ یہ کہاں تک جائے تو دایاں اوپر رہتا ہے، یہاں میں نے رکھا ہے، والساعد، بازو پر بازو یہاں ہے۔ جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے، اسلام دین فطرت ہے، تو خود بخود جو ہے وہ دایاں کہاں جائے گا؟ اوپر رہے گا کہ نیچے؟ تو انسان کی عقل بھی فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا جو فعل ہے وہ عقل کے مطابق ہے اور شریعت کا قانون ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ الاستفتاح، ہم نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے۔ دعائے استفتاح کس کو کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ تکبیر کہتے، فَإِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، جب وہ نماز میں تکبیر کہتے، سَكَتَ هُنَيَّةً، کچھ دیر خاموش ہو جاتے، بین التکبیر والقراءہ، تکبیر اور قراءت کے درمیان۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت سکوتک، میں نے دیکھا کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، تکبیر اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، کیا آپ پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں،
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة جب نماز کو شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور بھی دعائیں آتی ہیں اتنی ہی کافی ہیں چونکہ کافی دیر ہو جائے گی اور نماز ابھی باقی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر کیا کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ کلمات کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے. اور بسم اللہ کو آپ جہری بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے. کیوں؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے بھی نماز پڑھی ابو بکر کے پیچھے بھی پڑھی عمر کے پیچھے بھی پڑھی عثمان کے پیچھے بھی پڑھی لیکن سارے بسم اللہ تو پڑھتے تھے لیکن اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے الفاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. کوئی امام ہو یا مقتدی ہو ہر ایک کے لیے فاتحہ ضروری ہے. سبب کیا ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور عبادہ بن صامت ہی روایت کرتے ہیں کننا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجر ہم نے صبح کی نماز پڑھی فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے قرات کی فثقلت علیہ القراءة قرات بھاری ہو گئی فلما انصرف جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے کہتے ہیں لعلکم تقرؤون خلف امامکم لگتا ہے تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے رہتے ہو. قلنا حذن یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں. فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب صرف سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھا کرو فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اور سورتیں جو امام پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور بخاری کی ہی روایت ہے طلحہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہ علی الجنازہ میں نے ابن عباس کے پیچھے بھی پڑھی انہوں نے جنازہ پڑھایا فقرأ بفاتحة الكتاب انہوں نے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھی وقال اور کہنے لگے میں نے اس لیے سورۃ الفاتحہ کو بلند آواز سے پڑھا ہے لتعلموا انها سنہ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. عزیزان گرامی فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی سورت بھی ساتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. ابو قتادہ روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین پہلی دو رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے بفاتحة الكتاب وسورتین فاتحہ بھی سورت بھی پڑھتے تھے اور دو صورتیں پہلی رکعت میں ایک صورت اور دوسری رکعت میں ایک صورت یطول فی الاولى ویقصر فی الثانیہ پہلی رکعت میں لمبی صورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں چھوٹی صورت پڑھتے تھے. اور بسا اوقات اللہ کے رسول ویسمع الآیۃ احیانا بسا اوقات کچھ آیت سنا بھی دیا کرتے تھے. ایک ہے جہری نماز
اس میں تو قرات جہری ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں. یہ ظہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ظہر کی نماز پڑھاتے وقت بھی بس اوقات کچھ آیت کا حصہ اللہ کے رسول سنا دیا کرتے تھے. اور صحابی ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ، ہم نے اندازہ لگایا کہ کتنا لمبا قیام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا ہوتا تھا؟ پھر رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں نماز عصر میں مثل الف لام میم السجدہ، جتنی سورۃ السجدہ پڑھی جاتی ہے اتنا لمبا قیام کرتے. وفی الاخرین، اور دوسری 2 رکعتوں میں بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، تیسری چوتھی جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری ہی روایت کرتے ہیں فحضرنا فی الاخرین مثل قدر النصف، جتنی پہلی صورتیں پڑھتے تھے اس کا آدھا قیام جو ہے، اس سے آدھی صورتیں جو ہیں وہ تیسری اور چوتھی میں بھی پڑھتے تھے. عزیزان گرامی، اس میں بھی آپ صورت کو ملا سکتے ہیں. آپ نے قیام کو مکمل کیا، اب رکوع کرنا ہے. رکوع کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام، جب کھڑے ہوتے، یکبر حین یقوم، اس وقت بھی تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے، واذا رکع، جب رکوع کرتے تو پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. رکوع کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ابو حمید روایت کرتے ہیں کان اذا رکع وضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ جما لیتے، وَكَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، فَتَجَافَ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ کے ساتھ نہ لگاتے بلکہ تھوڑا سا کھول کر جو ہے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھٹنوں پر ہوتے تھے. اور عائشہ روایت کرتی ہیں كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، جب اس طرح گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تو اس میں تناؤ ہوتا اور سر جو ہے نہ وہ کمر سے اوپر ہوتا نہ ہی نیچے ہوتا بلکہ بالکل برابر ہوتا. اگر اس پہ پانی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ بھی مستقر رہتا، وہ بھی نیچے نہ گرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بارے میں صحابی کو کیا حکم دیا؟ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع اتنے پیار سے کرو، اتنی تسلی سے کرو کہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے رکوع کر لیا ہے. رکوع میں اپنے دعائیں کون سی پڑھنی ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعی، رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم 3 مرات، یہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. دوسری دعا کون سی پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کان یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، اللہ کے رسول اپنے رکوع میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور ایک دوسری روایت میں عائشہ فرماتی ہیں کہ تیسری دعا اللہ کے رسول یہ بھی پڑھا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور عمرو بن عوف روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر رکوع میں یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اور 5ویں دعا جو ہے وہ بیان کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں. علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول جب رکوع کرتے تو یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. رکوع کی دعائیں پوری ہوئی، اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے وَكَانَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنی پیٹھ اور کمر کو رکوع سے اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے وَهُوَ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ، اور سیدھے کھڑے ہو کر
کیا کہتے؟ ربنا لک الحمد. ایک روایت میں یہ آیا ہے. آپ ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد, کیونکہ یہ بھی مسلم کی روایت ہے. اور چوتھا طریقہ جو اللہ کے رسول کا ہے, اللہم ربنا ولک الحمد. ان چاروں طریقوں سے جو بھی آسان لگے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ چاروں ہی اللہ کے رسول کی صحیح احادیث ہم تک پہنچی ہیں. اور صحابی روایت کرتے ہیں, رافع بن رفاعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب اللہ کے رسول نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ, قال رجل وراءہ, پیچھے سے پڑھنے والوں میں سے ایک نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اتنے الفاظ کہے, اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے, کہتے ہیں من المتکلم, کس نے اونچی آواز سے یہ کلمات کہے تھے؟ قلت انا یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے تھے. فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول. میرے بھائی اتنے پیارے کلمات کہے ہیں تو نے, میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کلمات میں پہلے لکھوں گا اور میں پہلے لکھوں گا. اس لیے عزیزان گرامی, رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے, فوراً ہی سجدے میں نہیں جانا چاہیے. حتیٰ کہ صحابی روایت کرتے ہیں وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن, جب رکوع سے اٹھتے اور جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے, اتنی دیر کھڑے ہوتے اور بیٹھتے, یقول الرجل قد نسی یقول القائل قد نسی, کہنے والا کہتا شاید اللہ کے رسول بھول گئے ہیں. اس لیے میرے بھائی رکوع سے فوراً سیدھا سجدے میں نہیں جانا چاہیے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ دعا پڑھ کے جو ہے پھر آپ نے سجدہ کی طرف جانا ہے. سجدہ کو جاتے وقت پھر اللہ اکبر کہنا ہے, تکبیر اللہ کے رسول کہہ کر سجدہ میں جاتے. اور صحابی روایت کرتے ہیں کیسے سجدے میں جانا ہے, یہ نہیں کہ امام صاحب ابھی رکوع میں اور ہم سجدے میں پہنچ جائیں. لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الارض. کوئی بھی صحابی فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ساتھی جھکتا نہیں تھا جب تک کائنات کے رسول اپنی پیشانی مبارک کو زمین پہ نہیں ٹکا لیتے تھے. اور جو امام سے پہلے آمین کہتا ہے, جو امام سے پہلے رکوع کرتا ہے, جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے, پتہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اگر اس کے پیچھے نہیں چلنا تو پھر امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ان یجعل صورته صورت حمار, کہ اللہ کو اتنی ناراضگی آتی اللہ اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے. اس لیے امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے, امام کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے. سجدے میں آپ چلے گئے ہیں, کیسے سجدہ کرنا ہے؟ ابن عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. فاشار الى جبهته على الجبهه واشار الى انفه, ایک پیشانی اور اس کے ساتھ ناک بھی آ جائے گا جس کی طرف اشارہ اللہ کے رسول نے کیا. والیدین, 2 ہاتھ, والرکبتین, 2 گھٹنے, واطراف القدمین, اور پاؤں کی انگلیاں اس طرح قبلہ کی طرف کر کے دونوں پاؤں کو ملا کر جو ہے وہ زمین پہ رکھا جائے. یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے. اور انس روایت کرتے ہیں سجدہ کرتے وقت یہ نہیں ہے کہ بازوؤں کو اس طرح زمین پہ لگا دینا ہے, زمین پہ نہیں لگانا. اعتدلوا فی السجود, سجدوں میں اعتدال کرو. کیسے؟ ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب, اور اپنے بازوؤں کو اس طرح زمین کے ساتھ نہ بچھایا کرو جس طرح کتا بچھاتا ہے. اس لیے بازوؤں کو یوں کھڑا کر کے رکھنا چاہیے, اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور عزیزان گرامی, سجدہ اتنی پیاری چیز ہے, اقرب ما یکون العبد من رحمت ربہ وہو ساجد, سب سے قریب بندہ اس وقت اللہ کی ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک سجدہ مکمل ہوا ہے, سجدے سے آپ سر اٹھاتے ہیں
اللہ اکبر کہہ کے اور پھر بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے ہم تک پہنچائے ہیں. صحابی روایت کرتے ہیں کان یضع یدیہ علی رکبتیہ، دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے. وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، دونوں کو اپنی رانوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. بس اوقات انسان تھکا ہوتا ہے تو اسلام نے اس کی بھی جو ہے نا وہ آسانی کی ہے کہ اگر آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے تو دونوں کو یہاں بھی رکھ سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تو آپ یہاں رکھیں. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى، اس کے ساتھ وہ اشارہ کریں یہ اپنے ران پہ رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اپنے گھٹنے پہ رکھیں گے. اور رکھنے کے بعد اپنی دعا کون سی پڑھنی ہے؟ 2 دعائیں اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچی ہیں. صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ 2 مرتبہ کہتے. اور دوسری روایت جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی واجبرنی وارفعنی. اس کے الفاظ آپ نے شاید کچھ اور طرح یاد کیے ہوں، جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کر دی ہے. دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں اسی طرح آپ نے سجدہ کرنا ہے، لیکن سجدے میں دعائیں کون سی پڑھنی ہے؟ عزیزان گرامی، سجدے میں اللہ کے رسول یہ کہا کرتے تھے. حذیفہ روایت کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہتے. اور دوسری دعا وہی جو رکوع میں ہم نے بیان کی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور تیسری دعا وہ سجدے میں بھی اللہ کے رسول پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور چوتھی دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ نقل کرتی ہیں کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت كما اثنیت علی نفسک. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیتہ. یہ پہلے سجدے میں بھی اور دوسرے سجدے میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے. عزیزان گرامی، دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے ایک بات بیان کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ دوسرے سجدے سے اٹھ کے سیدھا کھڑے نہیں ہو جانا، کیونکہ صحابی روایت کرتے ہیں مالک ابن حویرث فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنے لگتے یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے لگتے تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا تسلی کے ساتھ بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھا کرتے تھے. اٹھتے وقت جو ہے آپ کو میں ایک بات بیان کرنا بھول گیا ہوں، جب سجدے میں جانا ہے تو پہلے آپ نے کیا چیز رکھنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَضْعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، پہلے زمین پہ ہاتھوں کو رکھو اور بعد میں گھٹنوں کو رکھو. لَا يَبْرُكَ أَحَدُكُمْ كما يبرك البعیر، اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتے ہیں. جب اٹھنا ہے تو کیسے آپ نے اٹھنا ہے؟ صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول جب اٹھنے لگتے اعتمد علی الارض، زمین پر اعتماد کرتے ہوئے ہاتھ رکھ کے اٹھتے. ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ازرق بن قیس کی روایت کے مطابق جس طرح آٹا گوندنے والی ہاتھ بناتی ہے کان ابن عمر یعجن فی صلاتی، وہ اپنی نماز میں اس طرح ہاتھ رکھ کے اٹھتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی دیکھا تھا. آپ دوسری رکعت میں اٹھے ہیں اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے. آپ نے تشہد کیا ہے، پھر تیسری رکعت پڑھی ہے، چوتھی رکعت میں آ جائیے. آپ تشہد میں بیٹھے ہیں، تشہد میں بیٹھ کر آپ نے کیسے اپنی انگلیوں کو رکھنا ہے؟ اس کے بھی 3 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں. آپ کا یہ ہاتھ جو ہے حتی قبض اصابعہ کلہا، ساری انگلیوں کو بند کر لو سب کو، اور اشارہ کرنا ہے اس کے ساتھ جس کو سبابہ کہتے ہیں، شہادت کی انگلی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، صحابی روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا قد حلق
بالابہام والوسطى، اللہ کے رسول انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا لیتے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حرکت کرتے، اشارہ کرتے اور دعا کرتے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ عقد 53 کہ 53 کا نشان بناتے۔ وہ کیسے ہے؟ یہ انگوٹھا جو ہے اس انگلی کی جڑ میں رکھا جائے اور اس طرح انگلی کو اٹھایا جائے۔ وائل ابن حجر روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کان یحرکها ویدعو بها، اس کو حرکت بھی دیتے اور دعا بھی کرتے۔ اور ابو الزبیر روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول تشہد میں بیٹھتے تو ان کی نظر جو تھی کان لا یجاوز بصره اشارتا، یہ جو اشارہ ہوتا اس سے تجاوز نہ کرتی بلکہ اس پر نظر ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، اسی کے مطابق ہی نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، آپ تشہد آخری تشہد بیٹھے ہیں، پہلے تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ طریقہ یہ ہے کان یفرش رجلہ الیسرا، بائیں قدم کو بچھا دو، وینصب رجلہ الیمنی، اور دایاں قدم جو ہے اس کو کھڑا کر دو۔ یہ پہلا تشہد ہے۔ دوسرا تشہد جو آخری تشہد ہے اس کے 3 طریقے ہیں، اس کو تورک بولتے ہیں۔ حمید الساعدی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد آخری میں بیٹھتے فَإِذَا كان في الركعة الآخرة، جب آخری رکعت میں ہوتے قدم رجلہ الیسرا، بائیں قدم کو اپنے نیچے سے لے جاتے، ونصب الاخرى، اور دوسرے کو کھڑا کر دیتے، وقعد على مقعدته، یہ پاؤں جو ہے نیچے سے اپنے پیٹھ کے نیچے کر کے اس پاؤں کو اس طرح کھڑا کیا جائے اور اپنی پیٹھ پہ بیٹھا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَأَ بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى، تو پھر اپنے اس پاؤں کو لٹا دیتے، فَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ مِن نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اگر انسان کی قوت نہیں ہے کہ قدموں پہ بوجھ ڈال سکے تو دونوں پاؤں کو ایک طرف سے نکالنے، یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس، جب وہ بیٹھتے تو کیا کرتے؟ جعل رجلہ قدمہ الیسرا، اپنے بائیں قدم کو بین فخذہ وساقی، اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان رکھتے، اور جو دوسرا قدم جو ہے وہ فرش قدمہ الیمنی، اس کو بھی اس طرح لٹا دیتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض کی قوت ہوتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، بعض لٹا کے دونوں کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے اللہ کے رسول نے آسانی کے لیے بیان کیے ہیں۔ آپ تشہد میں بیٹھے ہیں، پہلی دعا کون سی پڑھنی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ آپ یہ کہا کریں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور دوسری دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اسی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور روایت کے آخری لفظ یہ ہیں ثم یتخیر من المسألة ما شاء، اس کے بعد پھر جو چاہو اللہ سے دعا مانگ لو۔ کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سلام کا تو پتہ چل گیا ہے کہ کیسے سلام کہنا ہے، آپ پہ درود کیسے پڑھیں ہم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، اگر درود پڑھنا چاہتے ہو تو یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابو بکر روایت کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا علمنی دعاء ادعو به، مجھے ایک ایسی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا سکھلائی؟ تم یہ کہا کرو نماز کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک، اس دعا کو اللہ کے رسول نے سکھلایا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ نماز میں پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ مغرم جو ہے چٹی قرضہ جو ہے اس سے زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائی تمہیں کیا پتا ہے ان العبد اذا غرم فحدث فكذب ووعد فاخلف. جب انسان مقروض ہو جائے جب اس پہ چٹی پڑ جائے بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے وعدہ جب کرتا ہے تو کبھی بھی پورا نہیں کرتا. اس لیے میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے مقروض نہ کرنا. میری بھی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرض سے بچائے اور جن پر قرض ہے اللہ ان کا فوری جو ہے نا وہ ادا فرمائے. عزیزان گرامی اگلی روایت بیان کر کے سلام پھیرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بھی کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ دعا پڑھنے کے بعد اور بھی دعائیں ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ کے رسول سلام پھیرتے تھے. کیسے سلام پھیرتے تھے؟ صحابی جابر روایت کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور علقمہ بن وائل کی روایت جس کو امام البانی نے بھی صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول بسا اوقات اس طرح سلام کہتے کان یسلم عن یمینہ. جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو یہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعن شمالہ جب ادھر سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام جب پھیر لیا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ تھک تو نہیں گئے میرے بھائی؟ نہیں. صرف دعائیں چند رہ گئی ہیں بات ختم ہوگی. تھک تو نہیں گئے؟ اللہ آپ کو قوت عنایت فرمائے. ابن عباس فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلی بات اللہ کے رسول کرتے اللہ اکبر. اور ابو سعید جو ابن عباس کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں ان رفع الصوت بالتكبير في عهد رسول الله حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ اکبر صحابہ اونچی آواز میں اللہ کے رسول کے زمانے میں کہتے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے ہم فوری اٹھ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ. جب بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہ اس کو بخش دے. اللہم ارحمہ اللہ اس پہ رحم فرما. اللہم تب علی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. ما لم یؤذی وما لم یحدث جب تک کسی کو تکلیف نہیں دیتا جب تک وضو نہیں ٹوٹتا فرشتے دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں. آپ سب ساتھی دعاؤں کے محتاج ہیں نا. میں بھی محتاج ہوں. دعائیں لینی چاہیے نا. مصلی کا مطلب کیا ہے؟ گرمی ہوتی ہے اگر اے سی نہ چلتا ہو پاکستان انڈیا ہے جہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر اور پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں. بھائی جب آپ پچھلی صف میں چلے گئے ہیں مصلی کہتے ہیں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سجدہ کیا یہ آپ کی جگہ ہے. اگر پچھلی صف میں چلے گئے تو آپ اپنے مصلی سے خارج ہو گئے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ پیچھے نہیں جانا چاہیے. اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا آگے ہو جائیے تاکہ فرشتوں کی دعا سے محروم نہ ہوں. عزیزان گرامی اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ ثوبان روایت کرتے ہیں کان اذا انصرف من صلاته جب نماز سے منہ پھیرتے جب نماز ختم کرتے تو استغفر ثلاثا 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور یہ بھی ساتھ ہی کہتے جو اسی روایت میں ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی دعا کیا ہے؟ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے پکڑ لیا اور فرمان لگے انی احبک یا معاذ. معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا اگر سچی محبت ہے تو سنو لا تدعن دبر كل صلاة
کبھی بھی اگر محبت میرے ساتھ سچی ہے تو نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا پڑھا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس دعا کے بعد عزیزان گرامی اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33، اور جو شخص 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، وکبر اللہ 33، اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، فتلک 99، یہ 99 ہو گئے۔ فقال تمام المئہ، اور 100ویں چیز جو ہے وہ یہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیتا ہے، غفرت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اگر سمندروں کی جا کے مطابق اس کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے جو ہے آپ یہ ذکر مکمل کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ عموماً جب اللہ کے رسول نماز ختم کر لیتے تو یہ بھی دعا پڑھتے تھے، جیسے کہ ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں صبح کی نماز کے بعد خصوصاً، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص، میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائی۔ کیوں سکھائی؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکثر یہ نماز کے بعد مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والعجز والکسل واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من القبر۔ اور آخری دعا جو اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی نماز کے بعد کہ وہ کہا کرتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اور یاد رکھنا آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے، ابو امامہ روایت کرتے ہیں، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا ان یموت، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اتنا اس کا درجہ ہے، جنت اور اس کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں، سوائے موت کے مر جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو رہ گئی تھی، جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ابو ہریرہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، پھر آمین کہا کرو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کو یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے، فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں، بندے زمین پہ کہتے ہیں، ان کی آمین اکٹھی ہوتی ہے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آمین کیسے کہنی ہے؟ وائل ابن حجر فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے وَلَضَّالِّينَ قال آمین فرفع بها صوت، آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو رفع کا مطلب بلند کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ومد بها صوتا، اس کو لمبا کہا آمین، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب آمین کہتے، وفی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضجۃ، شور پیدا ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ آمین صحابہ کہتے تھے۔ کیوں آمین کہتے ہیں بھلا پتہ ہے؟ کیونکہ اللہ سے پتہ ہم کیا مانگتے ہیں،
पहले तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, कोई तारीफों के लायक नहीं। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह तू ही तो रहम करने वाला, हम पे भी रहम फरमा। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत का मालिक भी तू है, रोज़े जज़ा का मालिक भी तू है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हमारा वादा है इबादत भी करेंगे तो किसकी, मदद भी मांगेंगे तो किसकी, हमारी इल्तिजा भी सुन ले। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। भला किन पर इनाम किया? उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह नबियों का रास्ता दे, सिद्दीकों का रास्ता दे, शहीदों का रास्ता दे, सालिहीन का रास्ता दे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह उनका रास्ता न दे जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हुई। वो कौन लोग हैं? यहूदियों का रास्ता नहीं हमें चाहिए, ईसाइयों का रास्ता नहीं हमें चाहिए। ईमानदारी से बताओ, इतनी अच्छी दुआ के बाद आमीन कहनी चाहिए कि नहीं? आमीन का मतलब पता क्या है? अल्लाहुम्मा इस्तजिब दुआना, अल्लाह जो मांगा है इसको कबूल फरमा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नमाज को अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस बात को अपनी जिंदगी में उतार कर आगे पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल जलील ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु वअअरज़ अन बअज़। फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअक हाज़ा قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا
يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
يشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن